السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ وبیاکم، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ الحمد للہ الاول والآخر والظاہر والباطن، خلق فسوى وقدر فہدى بیدہ ملکوت کل شیء وهو يجير ولا يجار عليه، احمده سبحانه واشکره واتوب الیہ واستغفر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربی وسلامه وبرکاتہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ ومن سار على نهجه واقتدى بهدیہ الى یوم الدین، اما بعد۔ شرک اصغر کی اقسام ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارے پاس جو شرک اصغر کی اقسام میں سے قسم ہے وہ ہے بدشگونی اور نحوست۔ بدشگونی اور نحوست، جس کو عربی میں تشاؤم اور تطیر کہا جاتا ہے، جس کو عربی میں اور احادیث میں التشاؤم اور التطیر کے نام سے جو ہے وہ گردانا جاتا ہے۔ اور یہ بھی احادیث میں، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم اس کے حکم کو جاننا چاہیں تو یہ شرک کی قسموں میں شمار کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے جو خرابیاں ہیں اور برے اثرات ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں، اس کے پیش نظر جس وجہ سے شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، جیسا کہ ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو بدشگونی اور نحوست سے کیا مراد ہے ہم یہ جانیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے حکم کی طرف ہم منتقل ہوں گے۔ ان دونوں کو جیسے میں نے ذکر کیا کہ عربی میں التشاؤم اور التطیر کہا جاتا ہے، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بعض علماء جو ہے وہ التشاؤم اور تطیر کو بمعنی واحد لیتے ہیں، یعنی ایک ہی معنی ان کا شمار کرتے ہیں اور ایک ہی چیز شمار کرتے ہیں، اور بعض علماء جو ہیں وہ ان میں فرق کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں تشاؤم جو ہے وہ عام ہے، اور تطیر جو ہے وہ کسی پرندے کے ساتھ کسی چیز کے نتیجے کو معلق کر دینا، مشروط کر دینا کہ یہ پرندہ اگر ادھر جائے گا، دائیں طرف جائے گا تو کام ہو جائے گا، اور بائیں طرف جانب جائے گا تو کام نہیں ہوگا، یا اگر فلاں پرندہ سامنے دیکھ لیا تو اچھا کام ہوگا، خیر و برکت والا کام ہوگا، اور اگر فلاں پرندہ دیکھ لیا تو خیر و برکت والا کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کے نتیجے پہ غور کریں تو تقریباً دونوں چیزیں ہی ایک ہی چیز کا نام ہے، اور ایک ہی چیز نتیجہ ایک ہے دونوں کا، اور وہ کیا ہے؟ بدشگونی لینا، بدظن ہو جانا، بدشگونی لینا، اور کسی بھی چیز سے معاملے کی تقدیر کو معلق کر دینا یا اس کے نتائج کو معلق کر دینا، یہ ہے۔ تو تشاؤم جو ہے یہ شؤم سے ہے، جو کہ برکت کے مد مقابل یا متضاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جو چیز برکت کے، عربی میں کہتے ہیں الیمن، برکت کو الیمن کہتے ہیں، الیمن، تو برکت کے مد مقابل جو چیز ہوتی ہے اس کو شؤم کہتے ہیں۔ اور التطیر جو ہے یہ باب تطیر یا تطیر تطیرا باب تفاعل سے ہے، مصدر ہے جس کا معنی ہے بدشگونی اور برا فعل لینا، بدشگونی اور برا فعل لینا۔ چونکہ عرب جاہلیت میں کام کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں، کام کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اعتماد پرندے پر کرتے تھے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر دائیں جانب اڑتا تو اچھا فعل لیتے اور باعث برکت سمجھ کر کام کو چلے جاتے، اور اگر وہ پرندہ بائیں جانب اڑ جاتا اس سے بدشگونی اور برا فعل لے کر اس کام کو بے برکت سمجھ کر گھر واپس آ جاتے۔ اور بسا اوقات ان میں سے بعض خاص قسم کا پرندہ رکھتے تھے، پھر کسی کام کے نتیجے کو جاننے کے لیے اس پرندے پر اعتماد کرتے تھے۔ اس وجہ سے شریعت نے اسے منع کیا ہے۔ اور اصطلاح میں دونوں سے مراد کیا ہے؟ کسی چیز کے دیکھنے یا سننے یا جاننے سے کسی نقصان یا آفت کے واقع ہونے کی توقع کرنا، جیسا کہ کسی خاص پرندے، خاص مریض، خاص شخص کو دیکھنے یا خاص دن اور مہینے کی آمد کو نحوست قرار دینا یا اس سے بدشگونی لینا، یہ حقیقت میں تشاؤم اور یہی اصل میں تطیر ہے عام اصطلاح میں۔ تو کسی دیکھنے والی چیز سے آپ کسی کام کے نتیجے کو معلق کر دیں، کسی سننے والی بات سے آپ کسی چیز کے جو ہے وہ نتیجے کو آپ یعنی غلط نتیجے کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر میں نے فلاں بات سن لی یا فلاں کلمہ سن لیا تو نتیجہ غلط ہوگا، یا کوئی مشاہدہ ہوتا ہے یا کوئی خاص دن کی آمد کی وجہ سے انسان جو ہے وہ نحوست پکڑ لے کہ یہ دن ہے، اس میں فلاں کام کرنے سے نحوست ہوتی ہے یا فلاں کام کرنے سے برکت سے خالی ہو جاتا ہے،
یا ایسے ہے یا ویسے، اس طرح کے جو گمان سننے والی چیزوں کے بارے میں، دیکھنے والی چیزوں کے بارے میں، یا پھر جو ہے وہ جو معلوم ایام ہوتے ہیں، معلوم مہینے ہوتے ہیں یا سال ہوتے ہیں، ان میں سے کسی چیز کے ساتھ انسان جو ہے وہ نحوست کو جو ہے وہ مشروط کر دے، یا کہے کہ فلاں مہینہ جو ہے وہ نحوست والا ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی کام کرنے سے کام جو ہے وہ کامیاب نہیں رہتا، جیسا کہ بعض لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں مثلا نکاح کرنا صحیح نہیں، بعض سمجھتے محرم کے مہینے میں، بعض سفر کے مہینے میں، مختلف ہر ایک یعنی قبیلے خاندان بہت سارے لوگوں کے اندر یہ نظریات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ بدشگونی اور نحوست کا حکم کیا ہے؟ یہ دونوں شرعاً حرام اور شرک اصغر میں سے ہیں، شرک اصغر میں سے ہیں، جو کہ کمال توحید کے منافی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، دل غیر اللہ سے معلق رہتا ہے، حقوق اللہ میں بعض کی نسبت غیر کی طرف ہوتی ہے، حقوق اللہ میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، انسان جو ہے ان کی نسبت غیر کی طرف کر دیتا ہے، کسی پرندے کی طرف، کسی خاص مرض کے بیمار کی طرف، کسی خاص جو ہے وہ مہینے کے ساتھ، کسی خاص دن کے ساتھ، کسی خاص سال کے ساتھ، کسی خاص جگہ کے ساتھ، کسی بھی مخلوقات میں سے کسی چیز کے ساتھ انسان جو ہے وہ اپنے کام کے نتیجے کو، نفع نقصان کو معلق کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت میں یہی چیز اصل میں توحید کے منافی ہے، اور شرک اکبر کی طرف بھی منتقل ہو جاتا ہے جب انسان انہیں بذات خود حصول منفعت اور دفع مضرت کا ذریعہ سمجھے، یا اس میں انہیں بذاتی مؤثر سمجھے، تو اس وقت شرک اکبر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھے کہ فلاں پرندہ جو ہے وہ بذات خود نفع نقصان کا مالک ہے، یا فلاں جو ہے وہ آدمی اس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، مطلب اس طرح کسی آدمی سے نحوست پکڑ لینا، اور یہ سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی سب کچھ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ نہ بھی شامل حال ہو تو یہ ہو جاتا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ لیکن غالباً اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ شرک اصغر ہیں، شرک اکبر نہیں ہیں، الا کہ ان چیزوں کے بارے میں بذاتی ہی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ یہ مؤثر ہیں اور نفع نقصان کی مالک ہیں، تو پھر شرک اکبر میں یہ بدل جاتا ہے۔ اور یہ جو بدشگونی اور نحوست ہے، تشاؤم اور تطیر جو ہے، یہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہی جائز نہیں ہے، دونوں کتاب و سنت کی روشنی میں یہ حرام ہے، اور اس کے بارے میں وعید وارد ہوئی ہے، اور ایسا کام کرنے والا فرعون اور آل فرعون سے مشابہ ہے، ایسا کام کرنے والا فرعون اور آل فرعون سے مشابہ اور ان سے مشابہت رکھنے والا ہے، چونکہ فرعون اور اس کی قوم اگر کوئی اچھا کام ہوتا تو وہ اس پہ راضی ہو جاتے، اور اگر ان کے پاس کوئی برا کام ہو جاتا، کوئی مصیبت آ جاتی، پریشانی آ جاتی، تو وہ انگلیوں کے اشارے کر کر کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ملامت کرتے، بنی اسرائیلیوں کو کہتے کہ یہ تمہاری وجہ سے موسیٰ، تمہاری وجہ سے یہ نحوست آئی ہے، تمہاری وجہ سے قحط سالی پڑ گئی، تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، تمہاری وجہ سے وہ ہو گیا۔ تو وہ جو بھی برے کام ہوتے تھے ان کی نسبت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف کر دیتے، اور کہتے کہ تمہارا ہمارے اندر موجود ہونا یہی باعث نحوست ہے، اور یہ جو ہے وہ مصائب لانے اور مصیبتوں اور نقصانات لانے کا ذریعہ اور سبب ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ اعراف میں کچھ یوں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، تو جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارے ہی لیے ہے، یعنی یہ تو ہمارے ہی مقدر میں تھی اور ہم ہی اس کے مستحق ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس کے مستحق نہیں، ہم ہی اس کے مستحق ہیں۔ اس وجہ سے وہ کہتے تھے قال فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، یہ ہمارے لیے ہی تو ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آتی تو موسیٰ سے نحوست پکڑتے، موسیٰ علیہ السلام ومن معه، اور ان کے ساتھ جو ان کے پیروکار ہوتے تھے ان سے نحوست پکڑنے لگ جاتے، کہتے کہ جب اچھائی آتی تو کہتے یہ تو ہمارے مقدر میں تھی اور ہم ہی اس کے مستحق ہیں، اور جب کوئی برائی آ جاتی، کوئی برا کام ہو جاتا یا بری مصیبت آ جاتی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ملامت کرتے اور ان کو اس چیز کا جو ہے وہ سبب وار اور سزاوار جو ہے وہ قرار دیتے، اور کہتے کہ یہ موسیٰ اور ان کی قوم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا خبردار انما طائرکم عند اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری ان کی نحوست جو ہے وہ ان کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، سوری یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے کہ اے نبی فرما دیجئے کہ خبردار انما طائرهم عند اللہ، ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے، یعنی مطلب یہ ہے
کہ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی بد عمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر یہ مصیبتیں نازل فرماتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی نفع پہنچتا ہے تو اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، وہی اختیار رکھتا ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے انسان کے اعمال کے نتیجے میں اس کے سبب بدعمالیوں کی وجہ سے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ الا انما طائرهم عند اللہ، ان کی نوست اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ مشکلات اور مصائب آتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہ فرعون اور اس کی قوم کا طرز عمل تھا کہ جب بھی ان پر کوئی پریشانی آتی، مصیبت آتی، تو اس کی نسبت موسیٰ اور ان کی قوم کی طرف کر دیتے، اگر خوشحالی آتی تو اپنے آپ کو ہی اس کا مستحق اور زیادہ لائق سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے روکا ہے، ان کا یہ قصہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور اس کے بارے میں وعید بیان کی اللہ تعالیٰ نے، اور اس گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو یہ کام کرے گا وہ فرعون اور اس کی قوم سے مشابہت اختیار کرنے والا ہے، اور یہ طرز عمل چونکہ فرعون اور ان کی قوم کا تھا، لہذا تم اس کے اندر واقع نہ ہونا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام سے قالا، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیارہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، لا عدوى ولا طیارہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، ولا طیارہ، اور نہ ہی بدشگونی ہے، اور نہ ہی بدشگونی اور نحوست ہے، وَيُعْجِبُنِي الْفَعْلُ الصَّالِحُ، اور مجھے اچھا فعل، نیک فعل پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا الکلمۃ الحسنہ، اچھا کلمہ، اچھی بات، اچھا نام، کوئی اچھی چیز دے کر اچھا فعل لینا، اور جو ہے وہ اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا اللہ کی ذات سے، یہ اصل میں مجھے پسند ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے، جیسا کہ آگے ہم ذکر کریں گے، اچھے نام پسند کرتے تھے، برے نام ناپسند کرتے تھے، تاکہ لوگ اس سے نحوست نہ لیں، تاکہ لوگ اس برے نام کو برے نتیجے کے ساتھ مشروط یا معلق نہ کر دیں کہ شاید یہ اس نام کی وجہ سے یا اس چیز کی وجہ سے نتیجہ برا ہوا ہے، گنونی جو ہے وہ یہ گنونے نتائج ہیں اس کے نام کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام برے ناموں کو بدل دیتے تھے اور اچھے نام رکھا کرتے تھے اور اچھے ناموں کو پسند کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں وَيُعْجِبُنِي الْفَعْلُ الصَّالِحُ، اور مجھے نیک اچھا فعل پسند ہے، اور الکلمۃ الحسنہ یعنی اچھی بات۔ اسی طرح تیسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا عدوى ولا طیارہ ولا حامۃ ولا سفر، نہ تو چھوت لگ جانا یعنی کوئی بیماری بذات خود متعدی ہے، ولا طیارہ، اور نہ ہی بدشگونی ہے، ولا حامۃ، اور نہ الو کو دیکھ کر کوئی بدشگونی لینا ہے، ولا سفر، اور نہ ہی سفر کے مہینے کو نحوست جو ہے وہ سمجھنا، یہ کوئی چیز بھی شریعت میں اس کا وجود نہیں ہے۔ یعنی لا عدوى ولا طیارہ ولا حامۃ ولا سفر کا مطلب شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ تو کوئی بیماری بذات خود متعدی ہے، اور نہ ہی کوئی پرندہ جو ہے اس کا دائیں بائیں اڑنا کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پہ مؤثر اور اثر انداز ہوتا ہے، ولا حامۃ، اور نہ الو کو دیکھنے سے کوئی کام آپ کا خسارے میں جاتا ہے، ولا سفر، اور نہ سفر کا مہینہ نحوست کا سبب ہے کہ آپ اس کے ساتھ نحوست کو جو ہے وہ مشروط کر دیں، معلق کر دیں کہ سفر کے مہینے میں کوئی بھی کام بڑا جو ہے وہ کرنے سے نقصان ہو جاتا ہے اور آپ بیٹھ جائیں چپ کر کے ہاتھ باندھ کے، کیونکہ سفر کا مہینہ ہے، لہٰذا مارکیٹ بند کر دیں، دکانیں بند کر دیں، اپنے کاروبار ٹھپ کر دیں، اور شادیاں بیاہ بند کر دیں، نکاح بند کر دیں، اور کہیں کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، نحوست کا مہینہ ہے، نعوذ باللہ، لہذا اس کے اندر کام نہیں کرنا چاہیے، تو یہ جائز نہیں، شریعت میں دین اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور دین اسلام نے اس طرح کی جو توہمات ہیں ان کو دین اسلام مٹانے کے لیے آیا ہے، اور لوگوں کے عزم اور ارادے اور ان کی ہمتوں کو بڑھانے کے لیے اور ان کے عزائم کو پختہ کرنے کے لیے اور لوگوں کا اللہ تعالیٰ پہ توکل اور یقین جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے یہ احکامات جو ہے وہ شریعت میں جاری کیے گئے ہیں، اور یہ انسان کی منفعت اور انسان کے فائدے کے لیے ہیں، اس میں انسان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ چوتھی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا الطیرۃ شرک، تطیر جو ہے بدشگونی لینا یہ شرک ہے، یہ الطیرۃ شرک، اور پھر آپ نے فرمایا ثلاثاً، تین بار آپ نے فرمایا الطیرۃ شرک، نحوست لینا بدشگونی لینا شرک میں سے ہے، ثلاثاً، 3 بار، اور پھر آپ نے فرمایا وما منا الا، اور نہیں ہم میں سے کوئی مگر اس کے دل میں یہ چیز واقع ہوتی ہے، اس کے دل میں یہ چیز بسا اوقات واقع ہوتی ہے، یعنی وسوسہ آتا ہے اس بارے میں
کہ شاید میرا یہ کام جو ہے اس پہ نقصان مجھے فلاں چیز کی وجہ سے ہوا ہے یا فلاں وجہ سے میرا یہ کام ہو گیا ہے. چلیں یہ تو اچھا فعال لینا تو اچھی بات ہے، لیکن برا فعال لینا کہ شاید فلاں بندے کی وجہ سے صبح صبح مجھے مثلا بہت سارے دکاندار ایسے ہیں، بہت سارے دکاندار ایسے ہیں کہ وہ اگر ان کو فائدہ پرافٹ زیادہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں صبح مجھے فلاں بندہ پہلا گاہک فلاں بندہ تھا، اس وجہ سے میرا سارا دن جو ہے وہ اچھا گزر گیا. چلیں یہ تو اچھی بات ہے، اگر کسی نیک آدمی کو دیکھ کر آپ اچھا فعال لیتے ہیں کہ جی نیک آدمی ہے، اس سے ملاقات ہوئی ہے اور اس نے مجھ سے سب سے پہلے چیز خریدی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی انسان فائدے کی امید رکھے، یہ نہیں کہ وہ نیک بندہ اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ اچھی بات ہے، یہی تو اچھا فعال ہے، آپ اچھی چیز کو دیکھ کر اچھا فعال اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کریں. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کے مد مقابل کے طور پر اگر آپ کو کوئی برا آدمی، کوئی جو ہے وہ خبیث الفطرت انسان یا کوئی نشئی یا کوئی اس طرح کا بندہ اگر آپ کی دکان پہ، آپ کی شاپ پہ اگر آ گیا کوئی چیز خریدنے، تو آپ اسے نوست لے لیں اور آپ کے اللہ خیر کرے، صبح صبح گندے منہ والا میرے منہ لگ گیا ہے. وہ بہت دفعہ میں نے ایسا دکانداروں کو دیکھا ہے، چل یار صبح صبح آ گیا تو چل صبح صبح بونی خراب کرنے آ گیا. اور اگر کوئی اچھا بندہ دیکھ لے تو کہتے ہیں اچھی بونی ہے جی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اندر عقیدے کی قلت کی وجہ سے، عدم بصیرت کی وجہ سے، عقیدے کی قلت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ پہ توکل اور یقین کی کمی کی وجہ سے یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ آپ کسی برے آدمی کو، کسی مریض کو دیکھ کر آپ جو ہے وہ اپنے بارے میں برا سوچ لیں کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو فلاں مریض کی وجہ سے اب آپ کے ساتھ فلاں کرے گا، یا فلاں گاہ کے آنے کی وجہ سے اب آپ کا کاروبار خسارے میں جائے گا، اور آپ اس کی وجہ سے دل چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور آپ دکان ہی بند کر کے چلے جائیں بس. اور ہوتا ہے ایسے بعض دفعہ، میں یہ ایسے یعنی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ حقیقت میں ہمارے معاشرے کے اندر یہ خرابیاں موجود ہیں کہ بعض دکاندار اگر کوئی برا گاہک آ جائے دکان بند کر کے چلے جاتے ہیں، دکان بند کر کے چلے جاتے ہیں کہ جی یہ فلاں بندہ میری دکان پہ پہلے آ گیا، بونی کر دی اس نے، اب میری دکان تو چلے گی نہیں، آج تو مجھے چلے جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی نقصان نہ ہو جائے، شاید کوئی ڈکیتی نہ ہو جائے. اس طرح کے معاملات کے اندر وہ پڑھ کے دکان بند کر کے ہمت ہار کے بیٹھ جاتے، اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے جس وجہ سے شریعت نے روکا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے نفس کے اندر یہ چیز واقع نہیں ہوتی، لیکن ولیکن اللہ یذہبہ بالتوکل، اگر انسان کا اللہ پہ توکل مضبوط ہو، اگر انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور توکل مضبوط ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اچھا گمان ہو، اس نے ظن انسان کا اللہ کی ذات کے ساتھ ہو، تو انشاءاللہ اگر دل کے اندر یہ وسوسہ آتا بھی ہے تو یہ چلا جاتا ہے. یہ اصل مقصود ہے کہ وما منا الا، یعنی کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں جس کے دل میں یہ چیز واقع نہ ہوتی ہو، لیکن انسان جو ہے وہ توکل کی قوت کی وجہ سے، توکل کی مضبوطی کی وجہ سے، یقین کی مضبوطی کی وجہ سے انسان کے اندر سے وہ وسوسہ تک چلا جاتا ہے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے اندر توکل کی قلت ہو، اللہ تعالیٰ پہ یقین کی قلت ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کو اگر حسن ظن نہ ہو، تو انسان بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ انسان کا توکل ختم ہو جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ چیزوں کے کاموں کے نتائج جو ہے وہ چیزوں دیکھنے سننے یا معلوم چیزوں کے ساتھ مشروط کر دیتا ہے، معلق کر دیتا ہے. پانچویں وجہ یہ ہے جیسا کہ گزر چکا ہے کہ تطیر اور تشاؤم جو ہے یہ دونوں چیزیں کمال توحید کے منافی ہیں، اور کمال توحید کے منافی دو طرح سے. نمبر ایک الف، اس میں واقع ہونے والا شخص اللہ تعالیٰ سے توکل اور تعلق توڑ کر اس کے غیر پر اعتماد کرتا ہے، حالانکہ نفع نقصان کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. جب نفع نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہی حقیقی نفع نقصان کا مالک ہے، اصل مالک وہ ہے، اسی کی طرف سے ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بھی اور اس دعا کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی یہی ہے کہ نفع نقصان کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی نفع کی امید رہنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے. تو پہلی وجہ یہ ہے اس کے توحید کے منافی ہونے کی کہ انسان اللہ تعالیٰ سے توکل اور تعلق توڑ کر غیر پر اعتماد کرتا ہے. نوست اور بادشگونی لینے والے شخص نے اپنے آپ کو ایسے معاملے سے جوڑ دیا ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی بادشگونی اور تطیر لینے سے انسان اپنے معاملے کو ایک ایسی چیز سے معلق کر دیتا ہے جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. اب بھائی پرندہ اگر کوئی اڑ رہا ہے تو پرندے کو تو پتہ نہیں کہ آپ کا یہ کام ہونا ہے یا نہیں ہونا، یا آپ اس کے بارے میں یہ گمان کر رہے ہیں. اگر کسی مریض کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس مریض سے مجھے بیماری لگ جائے گی، اس مریض کو تو پتہ نہیں، ٹھیک ہے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوڑ کے بیماری سے، بیمار سے ایسے بھاگو مریض سے
جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے، یعنی بطور احتیاط کے آپ نے دور رہنے کا اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا بھی آپ نے حکم دیا ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعائیں بتایا کرتے تھے کہ آپ اگر صبح یہ دعا پڑھ لو تو شام تک آپ کو نقصان نہیں ہوگا، جیسے بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا ہے، ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس دعا کو اللہ کے نبی میں جو صبح کو پڑھ لیتا ہے 3 دفعہ، شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جو شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب آپ نے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور لیکن اگر آپ کسی پرندے کے ساتھ جوڑ دیں، کسی مریض کے ساتھ جوڑ دیں، یا کسی خاص مہینے کے ساتھ جوڑ دیں، اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ اس کو پتہ ہے نہ اس کو پتہ ہے، یا تو وہ نفع نقصان کا مالک ہو تو پھر آپ اس سے کوئی معاملہ جوڑیں تو پھر ہے، کیونکہ حاصل ہونے والے نتائج اور جس چیز سے بدشگونی لی جاتی ہے ان کے مابین کوئی تعلق ہی نہیں، یا تو اس کی جنس میں سے ہوں یا اس کی کیٹیگری میں سے ہوں، تو پھر تو چلے کوئی آپ کہیں کہ ذہن کے اندر کوئی بات آتی ہے، کہاں پرندہ اور کہاں آپ، کہاں اس کا اڑنا اور کہاں آپ کا کام ہونا، کہاں کسی گاہک کا آنا، اور یعنی یہ ساری چیزیں کہاں آپ ان چیزوں کو ان کے ساتھ مشغول کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بدشگونی اور نحوست میں واقع ہونے کے اسباب کیا ہے۔ بدشگونی اور نحوست میں واقع ہونے کے اسباب جو ہے وہ بے شمار ہو سکتے ہیں، لیکن چند اہم جو ہیں یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پہ یقین اور توکل کی قلت اور کمی ہے۔ جن لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل اور یقین کم ہوتا ہے، قلت ہوتی ہے اس چیز کی، اور اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق کمزور ہوتا ہے، وہی ان چیزوں میں واقع ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے حدیث پڑھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وما منا الا، کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کے دل میں یہ بدشگونی اور یہ تشاؤم جو ہے وہ پیدا، اس کا وسوسہ نہ آئے۔ خیال آ جاتا ہے انسان کو بسا اوقات، لیکن اس کو توکل علی اللہ جو ہے یہ ختم کر دیتا ہے۔ جتنا اللہ پہ آپ کا توکل اور یقین مضبوط ہوگا، اتنی جلدی سے آپ کے دل کے اندر سے وسوسات اور یہ توہمات اور یہ خیالات جو آتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو جس آدمی کا اللہ پہ یقین اور توکل کم ہوگا، اس کے دل میں یہ بدشگونی اور نحوست اور یہ تطیر اور تشاؤم پیدا ہوگا۔ اسی طرح دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کا قضاء و قدر پہ ایمان نہیں ہوتا، یا ایمان کمزور ہوتا ہے قضاء و قدر پر۔ جس قدر انسان کا اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر پر ایمان مضبوط ہوگا، اس قدر اللہ کی ذات سے انسان کا اچھا گمان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس نے ظن ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کو حدیث کے اندر فرماتا ہے، حدیث قدسی کے اندر، انا عند حسن ظنی عبدی بی، انا عند حسن ظنی عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اس کے ساتھ تعامل کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں، اس کو خیر عطا کرتا ہوں، خیر کے دروازے کھول دیتا ہوں، برکات کی برکھا برساتا ہوں۔ اور اگر کوئی بندہ میرے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انسان سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ تو جس آدمی کا قضاء و قدر پہ ایمان کمزور ہوگا وہی بدشگونی اور نحوست میں واقع ہوگا، وگرنہ جس آدمی کا اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے، اس کو پتہ ہے اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے، اگر اچھائی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، اگر برائی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہی مطلب ہے حدیث کا، ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ تم اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اور اچھی کا مطلب اگر خیر ہے تو آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر کوئی شر آتی ہے، اگر کوئی مصیبت آتی ہے، اگر کوئی آفت آتی ہے، اگر نتیجہ غلط نکل آتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں بھی یہی یقین رکھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دنیا کو ہی اپنا ہم و غم اور بنیادی ہدف بنا لینا۔ انسان جو ہے دنیا میں کوئی خسارہ چاہتا ہی نہیں، کیونکہ وہی شخص نحوست اور بدشگونی میں واقع ہوتا ہے جو کسی بھی قسم کا دنیاوی خسارہ یا دنیاوی مصیبت دیکھنا ہی نہیں گوارا کرتا۔ جو مومن ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ مصیبت بھی آ سکتی ہے اور خوشحالی بھی آ سکتی ہے، یعنی ہر حال میں وہ دونوں چیزوں کا منتظر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے مصیبت آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور یہ ممکن ہے۔ لیکن جو ایسا شخص ہوتا ہے جس کا تقدیر پر اللہ کی ذات پہ یقین اور ایمان نہیں ہوتا، وہ دنیا کا خسارہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے پھر وہ ہر چیز سے شبہ اس کو ہو جاتا ہے، ہر مریض سے، فلاں مرض میں میرے لیے نقصان ہو سکتا ہے، فلاں بندے سے ملنے سے نقصان ہو سکتا ہے، فلاں جگہ جانے سے نقصان ہو سکتا ہے، فلاں کام کرنے سے ہو سکتا ہے، فلاں ایسا، یعنی ہر چیز کے اندر وہ اپنے لیے نحوست سمجھتا ہے۔ اور یہ حقیقت میں اس وجہ سے سمجھ رہا ہے چونکہ وہ دنیا کا خسارہ برداشت نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ تجارت کے اندر، معاملات کے اندر نفع نقصان یہ موجود ہے۔ کتنے ایسے تاجر ہیں جن کو لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے، اور کتنے ایسے جن کو کبھی کبھی ان کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، معاملات کے اندر نفع نقصان تو موجود ہے۔ اب ایک بندہ یہ سمجھے کہ مجھے دنیا بھر میں زندگی بھر کبھی نقصان نہیں آنا چاہیے، مجھے کاروبار میں کبھی خسارہ نہیں ہونا چاہیے،
اور میرا جو ہے وہ ہر کام 100% جو ہے وہ خیر پہ مبنی ہونا چاہیے، تو یہی شخص اصل میں نحوست اور بدشگونی میں واقع ہوگا، اور یہی شخص اپنے جوتے کے ساتھ چھتر باندھے گا، اور یہی شخص جو ہے وہ اپنے گلے کے اندر تعویذ لٹکائے گا اور اپنی نئی کوٹھی پر ہانڈی جو ہے وہ سجا کر رکھے گا۔ جہالت، قلت علم اور قلت بصیرت یہ بھی سبب ہیں بدشگونی اور نحوست میں واقع ہونے کا۔ اکثر لوگ جو اس طرح کی چیزوں میں واقع ہوتے ہیں ان میں بہت سارے جاہل ہوتے ہیں، شریعت سے، دین سے، دینی احکامات سے جاہل ہوتے ہیں، اور علم ان کے اندر کم ہوتا ہے، ان کے اندر علم کی قلت ہوتی ہے، اور قلت بصیرت ہوتا ہے، بصیرت کی قلت ہوتی ہے۔ بصیرت بہت بڑی چیز ہے۔ جس انسان کے اندر بصیرت ہوتی ہے وہ دور اندیش ہوتا ہے، وہ دور کا سوچتا ہے، وہ گھٹیا چیزوں کے بارے میں، منفی چیزوں کے بارے میں کم سوچتا ہے، مثبت چیزوں کے بارے میں اور دور مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ بیٹھ نہیں جاتا، ہمت نہیں ہار لیتا کہ میں نے اب چونکہ یہ پرندہ نظر آ گیا اب میں نے کام کرنا ہی نہیں، یہ گاہک چونکہ میری دکان پہ آ گیا میں نے آج دکان کھولنی نہیں، یا یہ بندہ مجھے آج صبح مل گیا ہے، یہ اتنا عجیب بندہ ہے کہ میں جب بھی اس کو ملتا ہوں میرا کام خسارے میں جاتا ہے، لہذا آج نہیں کل جاؤں گا۔ تو دیکھیں کتنے کاموں سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اور کتنے ہی ایسے کام ہیں جن کو معطل کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس وجہ سے پھر وہ بزدل بھی بن جاتا ہے، عدم ہمت اور عدم ارادہ اس کے اندر۔ تو یہ چیزیں سبب ہیں، ایک انسان جو ہے بزدل ہو، عدم ہمت اور عدم ارادہ اور عزم وغیرہ کی قلت ہو، تب انسان اس میں واقع ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس جو چوتھا پوائنٹ ہے تشاؤم میں، وہ یہ ہے کہ ماضی اور دور حاضر میں تشاؤم اور تطیر کے طریقے، یعنی ماضی میں لوگ کیسے تشاؤم لیتے تھے، نحوست لیتے تھے اور بدشگونی لیتے تھے، اور دور حاضر میں اس کے کیا طریقے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ کئی دفعہ اشارے کر چکا ہوں، کل بھی آج بھی، اور صرف یہاں مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو ایک علمی انداز میں پڑھیں۔ تو ماضی میں لوگ تیروں سے قسمت آزمائی کرتے تھے، اگر تیر پھینکتے، اگر اس پہ نام لکھا ہوتا تو کام کرنے چلے جاتے، اور اگر لا لکھا ہوتا تو کام نہ کرتے۔ اس طرح پرندوں کو چھوڑتے، اگر دائیں طرف پرندہ نکل جاتا تو کام کر لیتے، بائیں جانب نکل جاتا تو نہ کرتے، اگر الو کو دیکھ لیتے تو نحوست پکڑ لیتے، اگر کوئی اچھا پرندہ دیکھ لیتے تو اس سے جو ہے وہ اس کام کو اچھا سمجھ لیتے۔ تو اسی طرح بعض مہینوں میں وہ نکاح وغیرہ کو نحوست سمجھتے تھے۔ دور حاضر میں جو برج ہوتے ہیں، ابراج، یہ برج فلان ہے، یہ برج فلان ہے، آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں وہ جو ابراج ہیں، برج، یہ جو ہے وہ برج لومبڑ ہے، اور یہ برج کتا ہے، اور یہ برج فلان ہے، اور یہ برج زعفران ہے، پتہ نہیں عجیب و غریب نام رکھے ہوتے ہیں۔ اخبارات میں آپ نے دیکھا ہوتا ہے ایک ٹیبل بنا ہوتا ہے، اور اس ٹیبل کے اندر لکھا ہوتا ہے برج فلان فلان جگہ سے طلوع ہوگا تو حالات ایسے ہوں گے، یہ ہوگا۔ مطلب یہ ابراج جو ہوتے ہیں ان سے نحوست لینا، سفر کے مہینے کو منحوس قرار دے دینا، بعض محرم کے مہینے میں شادی کو منحوس قرار دیتے ہیں، اور اپنے گھر کی چھت پر کالی ہنڈیاں رکھ دیتے ہیں، اور جانور اور گاڑی کے ساتھ جوتا لٹکاتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ چیزیں حسد، نظر بد اور حادثات سے بچاتی ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی دفعہ وہ گاڑیاں جن کے پیچھے کالا کپڑا باندھا ہوتا ہے، جوتا لٹکایا ہوتا ہے، ان کی ایسی کی تیسی ہو جاتی جب حادثہ ہوتا ہے۔ اور بلکہ میں دیکھتا ہوں اکثر گاڑیاں، چونکہ اکثر جو بڑی بسیں اور یہ گاڑیاں وغیرہ لوگ چلاتے ہیں، وہ ان کے مالکان جو ہوتے ہیں یا ڈرائیور ہوتے ہیں، وہ اکثر لوگ جو ایسے ہی ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ ان کے عقائد خراب ہی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ ہر تیسری گاڑی کے پیچھے یا کالا کپڑا دیکھیں گے یا جوتا دیکھیں گے، اور وہی گاڑیاں آپ دیکھیں گے جب اللہ معاف کرے کہ حادثہ ہوتا ہے تو چوری چوری ہو جاتی ہیں، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ بتائیے وہ کہاں ہے وہ جوتا، کہاں ہے تمہارا وہ کپڑا جو نظر بد سے تمہارے گمان کے مطابق بچاتا ہے۔ اور بسا اوقات نیا گھر بنا کر نئی کوٹھی بنا کر اوپر گندی سی ہانڈی رکھ دیتے ہیں، اور رات کو چور پڑ جاتے ہیں اور سارے گھر کا مال لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ گھر کا بارش آتی ہے، لینٹر گر جاتا ہے، بارش آتی ہے گھر کی چھت گر جاتی ہے، اسی گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ مر جاتا ہے، اسی گھر کے اندر کسی کو کرنٹ لگ جاتا ہے، اسی گھر کے اندر کوئی جو ہے وہ مریض کسی موذی مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کہاں عقائد و نظریات ہیں، کپڑوں کے ساتھ، جوتوں کے ساتھ، ہنڈیا کے ساتھ جو ہے قسمتوں کو معلق کر دینا، اور کہنا کہ ہنڈیا جو ہے وہ نظر بد سے بچاتی ہے اور گھر کے اندر خیر و برکت آتی ہے، اور کالا جوتا جو ہے وہ برکت کو کھینچ کے لے کے آتا ہے۔ تو پھر اس بندے کو جوتے مارنے چاہیے جو غریب ہے، جو بندہ غریب ہے اس کو جوتے مارو پھر تاکہ امیر ہو جائے، جوتے مارنے والے بڑھا دو، اور جو ہے وہ کہو کہ یہ بندہ امیر ہو جائے گا چونکہ جوتے قسمت لاتے ہیں، خیر لے کر آتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جوتا الٹا تو اس کو سیدھا کر دو، جی جوتا الٹا ہے تو اس کو سیدھا کر دو کیونکہ خیر و برکت سے محروم ہو جاؤ گے۔
بڑی عجیب و غریب قسم کے نظریات ہمارے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ خاص آوازیں سن کر جو ہے نوست لیتے ہیں، خاص قسم کی آوازیں، خاص قسم کی روشنیاں، خاص قسم کی ہوائیں، خاص قسم کی چیخیں، کتے کی آواز، فلاں چیز کی آواز، گیدڑ کی آواز سن کے اس سے نوست لینا، تو یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ برتنوں کے ٹوٹنے کو، اچانک چراغ کے بجھنے کو، بچے کے رونے کو، کسی خاص طرف سے ہواؤں کے چلنے یا سورج یا گرہن وغیرہ کے لگنے کو نوست قرار دینا۔ دیکھیں اگر کوئی نعوذ باللہ کسی کا بچہ اگر کسی وجہ سے ناقص الاعضاء پیدا ہو تو کہتے ہیں یہ جی اس رات سوئی رہی تھی جس رات گرہن لگا تھا، اور اس وجہ سے حاملہ عورتوں کو جگا دیتے ہیں، حاملہ جانوروں کو اٹھا دیتے ہیں، حامل جانوروں کو اٹھا دیتے ہیں، ایسے نہیں لیٹنا بلکہ ایسے لیٹنا ہے۔ مطلب یہ کیا ساری چیزیں ہیں، یہ دور حاضر کے ہمارے اندر توہمات ہیں جو بکثرت ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اور اس سے ملتی جلتی ایک صورت جو ہم نے استخارے کے باب کے اندر پڑھی تھی، جب ہم نے استخارے کے احکام و مسائل پڑھے تھے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر بھی لوگ نوست کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد جو ہے خاص قسم کا کپڑا نظر آئے گا، خاص قسم کا پرندہ نظر آئے گا، خاص قسم کی کوئی جو ہے وہ اشارہ ملے گا۔ اب وہ جب تک اشارہ نہیں ملتا، جب تک وہ پرندہ نظر نہیں آتا، جب تک وہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہ انتظار میں رہتے ہیں، کام کرنے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ شادی کے بارے میں اگر استخارہ کیا ہے تو بیٹھے رہتے ہیں، جی ابھی تک کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی خواب کے اندر، اور اگر الو نظر آ جائے تو شادی نہیں کرنی جی، اور اگر کوئی اچھا پرندہ باغ میں اڑتا نظر آ جائے تو شادی کر لینی ہے جی۔ مطلب یہ چیزیں استخارے کے اندر بھی توہمات موجود ہیں، اور یہ بھی اصل میں بدشگونی اور تطیر اور تشاؤم کا طریقہ ہے، اور یہ دور حاضر کے جدید طریقے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ یہ تو چند ایک کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، وگرنہ بہت ساری چیزیں اگر ہم جمع کریں تو اس پہ ایک پورے آپ تھیسس لکھ سکتے ہیں، اس ٹاپک پہ آپ ایک پورا تھیسس لکھ سکتے ہیں اگر لکھنا چاہیں تو، اس پہ پورا ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے اس موضوع پہ، دور حاضر کے نوست اور بدشگونی کے طریقے آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں، یا دور جہلیت اور دور حاضر کے طریقے۔ بدشگونی اور نوست کے نقصانات، اس کے بہت زیادہ نقصانات اور برے اثرات ہیں، جن میں سے چند ایک یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، ان کے سبب انسان کے لیے شرک کا دروازہ کھلتا ہے، انسان آگے سے آگے نکلتا جاتا ہے، اللہ سے توکل کم ہوتا جاتا ہے اور شرک میں واقع ہوتا جاتا ہے انسان۔ اس کے سبب یقین اور توکل میں کمی آتی ہے اور انسان کے خوف میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کے سبب دل اندھا ہو جاتا ہے، بصیرت جاتی رہتی ہے، انسان وسوسوں اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے شیطان کا حملہ آسان ہو جاتا ہے۔ ان کے سبب انسان پیش رفت، پیش قدمی، ہمت و جرت وغیرہ سے اپنے آپ کو محروم تصور کرتا ہے۔ تشاؤم اور تفاؤل میں فرق، تشاؤم میں ہر بری چیز کے حصول کے وقت کسی چیز سے بدشگونی لینا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بدگمانی میں واقع ہونا ہے، جبکہ تفاؤل میں اچھی یا بری تقدیر پر اچھا فعل لینا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان یعنی حسن ظن رکھنا، یہ فرق ہے۔ اور تشاؤم شرک ہے جبکہ تفاؤل توحید ہے۔ تشاؤم شرک ہے، اچھا فعل لینا توحید ہے۔ تشاؤم جو ہے توکل میں کمی واقع کر کے آدمی کو کسی اہم کام کے کرنے سے محروم کر دیتا ہے، جبکہ تفاؤل جو ہے اچھا فعل توکل میں اضافہ کر کے انسان کو کام کی طرف ابھارتا ہے اور عزم کو پختہ کرتا ہے، ارادے کو پختہ کرتا ہے، انسان کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ کام اچھا ہوگا انشاءاللہ، مجھے کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کام، اللہ کے نبی علیہ السلام اچھا کلمہ، اچھی بات، اچھا نام سننا پسند فرماتے، اور چیزوں کے برے نام بدل کر انہیں اچھا نام دیتے، جیسا کہ رسول کریم علیہ السلام نے بہت سارے صحابہ کرام کے نام بدلے اور فرمایا وَيُعْجِبُنِي الْفَعْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ، اور مجھے اچھا فعل، نیک فعل پسند ہے، یعنی اچھا کلمہ سننا میں پسند کرتا ہوں۔ ایک بندے کا آپ نے، جیسے میں نے پہلے بھی کئی ذکر کی، ایک بندے کا آپ نے جو ہے وہ نام دیکھا، اس کا نام تھا آسی، تو آپ نے اس کا نام متی رکھ دیا۔ ایک بندے کا نام جو ہے وہ ایک عورت کا نام آسیہ تھا، آپ نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا۔ اسی طرح بہت سارے نام ایسے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے ان ناموں کو بدلا ہے، صرف مقصد یہ تھا کہ لوگ ان سے بدشگونی نہ لیں اور بدشگونی میں واقع نہ ہو جائیں۔ تشاؤم اور تطیر کا علاج، اللہ تعالیٰ پر اس کے علاج کے کئی طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا، اوہام اور وسوسوں کو دل سے نکالنا، اور ان کی طرف توجہ نہ کرنا، نظر انداز کر دینا۔ اس طرح کا اگر کوئی وسوسہ آتا بھی ہے تو انسان اس کو نظر انداز کر دے اور ان کے پیچھے نہ لگے۔ اس بات کا یقین رکھنا کہ جو آپ کو پہنچ چکا ہے اس سے بچنا ممکن نہ تھا،
اور جو نہیں مل یا پہنچ سکا یا ملنے یا پہنچنے والا نہیں، وہ یہ ملنے اور پہنچنے والا نہیں۔ اصل میں یہ حدیث سے ماخوذ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جان لو کہ جو آپ کو نہیں مل سکا وہ آپ کو ملنے والا نہیں تھا، یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور جو آپ کو نہیں مل سکا، جو آپ کو مل گیا ہے وہ آپ سے خطا ہونے والا نہیں تھا۔ تو جو آپ سے خطا ہو چکا ہے، نہیں مل سکا، وہ آپ تک پہنچنے والا نہیں تھا، اس وجہ سے نہیں آپ کو ملا، اور جو مل گیا ہے وہ آپ سے خطا ہونے والا نہیں تھا، اس وجہ سے آپ کو مل گیا۔ یہی اصل میں ایک مومن کا عقیدہ ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ اہم کاموں میں استخارہ کرے، یہ بھی ایک علاج ہے اس تشاؤم و تطیر کا، کہ انسان جو ہے وہ استخارہ کرے۔ یہ شرعی طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو ایسے استخارہ سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے، اور اہم کام میں استخارے کا حکم دیتے تھے، اور یہی اصل میں علاج ہے کہ آپ استخارہ کریں، پھر اللہ پہ توکل کرتے ہوئے کام کو کر گزریں، پھر کام کو کر گزرنا چاہیے۔ تشاؤم کے حصول کے وقت مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ تشاؤم اگر انسان کے دل میں کوئی نوست یا اس طرح کی کوئی چیز آئے تو فوراً یہ دعا پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت الطیارۃ من حاجت، جس سے کوئی پرندہ یعنی کوئی تطیر یا تشاؤم بدشگونی اس کے کسی کام سے لوٹا دے، واپس کر دے، فقد اشرکا، تو اس نے شرک کیا۔ یعنی جو دل کے اندر خیال آنے کے بعد اس پہ عمل کرتا ہے، اور عمل کرتے ہوئے اس کام کو منحوس سمجھ کر اس کی طرف نہیں جاتا، یا کسی عورت کو منحوس سمجھ کر اس سے شادی نہیں کرتا، یا کسی سواری کو منحوس سمجھ کر وہ لیتا نہیں، یا کسی راستے کو منحوس سمجھ کر اس کی طرف جاتا نہیں، واپس آ جاتا ہے، عمل کر لیتا ہے وسوسے پر، اس خیال پر، تو فقد اشرکا، اس نے شرک کیا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ما کفارۃ ذالک، اگر دل کے اندر کوئی ایسا پیدا ہو جائے یا ایسا کر بیٹھے تو کیا کریں، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان یقولا، یہ کہ وہ کہے احدہم، ان میں سے ایک، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اتنی پیاری دعا ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ نہیں ہے خیر مگر تیری خیر، تیری طرف سے خیر آتی ہے، ولا طیر الا طیرک، اور نہیں ہے نوست اے اللہ مگر تیری طرف سے انسان کو جو نقصان ہے، نوست سے مراد یہاں نقصان ہے، الا طیرک، مگر تیری طرف سے، الا ان قائل عند اللہ ولا الہ غیرک، اور نہیں ہے کوئی الہ تیرے سوا۔ یعنی گویا کہ اس کے اندر آپ نے خیر کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، اور اگر کوئی نقصان ہے تو وہ بھی آپ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ جب نفع نقصان کا مالک وہی ہے تو پھر اسی سے ہی انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے، تاکہ انسان اس اللہ کی ذات سے بدگمانی سے بچے۔ واللہ تعالی عالم و احکم۔